آج ایران کے لیے خاصا تاریخی دن ہے۔ 28 فروری کو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو شہید کیا گیا تھا۔ امریکی اور اسرائیلی فورسز نے ان کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کے بعد سے ہم نے دیکھا پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایک جنگ تھی، ایک پینک کی صورتحال تھی، جس کے بعد ایک سیز فائر ہوتا ہے، پاکستان کی کہہ لیں کہ ثالثی کے اندر ایک MOU سائن ہوتا ہے۔ اب حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں تو ایرانی قوم کی جانب سے جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ علی خامنئی صاحب، ان کی جو آخری رسومات ہیں اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ 7 روزہ یہ رسومات ہوں گی جس میں ودن ایران جو ہیں تقریبات ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ عراق بھی ان کا جو جسد خاکی ہے اس کو لے کر جایا جائے گا۔ جو تفصیلات ہیں سب سے پہلے وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ اور تدفین کے لیے تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ نماز جنازہ میں 8 ممالک کے سربراہان حکومت اور یا سربراہان مملکت جو ہیں وہ شرکت کریں گے۔ 12 ممالک کے پارلیمانی سپیکر سمیت 100 سے زائد غیر ملکی جو وفود ہیں وہ جنازہ کی تقریبات کے اندر شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل عاصم منیر، بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ سمیت اہم شخصیات جو پاکستانی شخصیات ہیں وہ بھی نماز جنازہ کے اندر شریک ہوں گی۔ ایرانی قیادت اور ایرانی جو قوم ہے ان سے افسوس کا اظہار کریں گی۔ نماز جنازہ کے بعد ان کا جو جسد خاکی ہے اس کو ایک خصوصی قافلے کی صورت میں قم لے کر جایا جائے گا، وہاں سے نجف جہاں پر امام علی کا روزہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کربلا جہاں پر امام حسین کا روزہ ہے وہاں لے کر جایا جائے گا۔ مقدس مقامات پر حاضری کے بعد جو ان کا شہر بھی ہے مشہد، وہاں ان کو لے کر آیا جائے گا اور ان کا جو تدفین ہے وہ کی جائے گی۔ امام رضا کے روزہ کے اندر ان کو جو ہے سپرد خاک کیا جائے گا۔ ناظرین، ہم ایران کی تاریخ دیکھیں تو انقلاب اسلامی کے بعد ہم نے وہاں پر دیکھا کہ 1989 کے اندر آیت اللہ خمینی جو ہیں ان کا ایک فیونرل ہوا تھا، تاریخی فیونرل تھا، جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے 10 جو ملین لوگ ہیں یعنی کہ 1 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں انہوں نے شرکت کی تھی۔ اور ابھی جو دعویٰ کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے جو ایکسپیکٹڈ ہے، جس نوع کے ہم انتظامات دیکھ رہے ہیں، 20 ملین کے قریب لوگ جو ہیں جو جلوس جنازہ ہے، جو آخری تقریبات ہیں اس کا حصہ ہوں گے۔ ہم نے دیکھا کہ 47 سال کم و بیش امریکہ، اسرائیل، یورپ کی آنکھوں میں کھٹکتی رہی یہ شخصیت آیت اللہ علی خامنئی صاحب، ان کو چیلنج کرتے رہے اور نہ صرف ودن ایران خاصے پاپولر رہے، جو ریجن کے ممالک ہیں، جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی مقبول ترین شخصیت رہے ہیں۔ ان کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد ایک کہہ لیں کہ امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ رجیم چینج ہو گئی ہے، جو اپنے مقاصد تھے ایران کے اندر وہ پورے کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہ جو جلوس جنازہ ہے، جو آخری رسومات ہیں، اس نے تمام تر جو دعوے ہیں اس کو مات دے دیا۔ پوری ایرانی قوم نہ صرف بلکہ اس کے ساتھ جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں سے بھی بڑی تعداد میں جو وفود ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں نماز جنازہ کے اندر۔ اس ٹائم وہاں پہ کیا صورتحال ہے، کیا مناظر ہیں، ذرا اس پر بات کریں گے، اور جو 7 روزہ جنازہ کی تقریبات ہے اس میں کیا کچھ ہوگا اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ناظرین، جو گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اویس توحید صاحب، انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں اور اس ٹائم تہران میں موجود ہیں، اور جو ہسٹوریکل آج یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کو وٹنس کرنے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد چشتی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہے۔ آپ دونوں شخصیات کا شکریہ ادا کریں گے۔ اویس صاحب، آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ 2 کروڑ لوگوں کی آمد متوقع ہے اور یہ کہہ لیں کہ تاریخی لمحات ہیں، آیت اللہ علی خامنئی صاحب ان کا فیونرل ہے، کیا جذبات دیکھ رہے ہیں، اس پوری صورتحال کا خلاصہ کس طرح کریں گے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، تہران میں میں اس وقت موجود ہوں، تجریش علاقہ ہے جو اپ اسکیل علاقہ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے بیک گراؤنڈ کے اندر نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بہت سارے لوگ سیاہ لباس میں ملبوس ہیں، اور پورے شہر کا دورہ کیا۔ وہاں پہ قافلوں کا جو سلسلہ ہے آنے کا وہ شروع ہو گیا ہے مختلف شہروں قصبوں سے ایران کے، اور وہ اپنے رہبر ایرانی قوم کے اور سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنئی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چوک در چوک آ رہے ہیں۔ اور جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس سے قبل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو یہاں پہ تشریف لائے تھے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے، انہوں نے آخری دیدار کیا۔ جو مسلح امام خمینی کمپاؤنڈ ہے وہاں پہ ان کا جسد خاکی جو ہے وہ رکھا گیا۔ کل شب کو یہ سلسلہ شروع ہوا فیونرل پروسیڈنگز کا، اور وہاں پہ 14 جو جون کی پچھلے سال جو شہداء تھے اور جو اس سال فروری کے اندر جو شہداء تھے ان کے لواحقین، ان کے رشتہ دار، ان کو سب سے پہلے دیدار کا موقع دیا۔ انہوں نے اشبار آنکھوں سے ان کو اپنا آخری دیدار کیا، اور اس کے بعد آج جو ہے سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے ایران کی، انہوں نے اپنا ان کی ٹرن تھی، انہوں نے
پروسیڈنگ میں حصہ لیا، اور اس کے بعد پھر جو فارن ڈیلیگیشن 80-90 ممالک سے جو ہے پوری مسلم دنیا سے اور دنیا کے ممالک سے عالمی لیڈران، جس کے اندر ایک بہت بڑا طاقتور وفد پاکستان کا، جس کے اندر شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، جو ظاہری بات ہے کہ آرکیٹیکٹ رہے ایران اور یو ایس اے کے امن معاہدے کے دوران، وہ یہاں پہ تشریف لائے. انٹیریئر منسٹر محسن نقوی، مراد علی شاہ چیف منسٹر. کل میں جب جس جہاز میں آ رہا تھا اس میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور فیصل کنڈی جو خیبر پختونخوا کے تھے. یہ بتانے کا بات یہ ہے کہ پاکستان کے وفد کی جو طاقت ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے یہ پیغام دیا ہے ایران کو، ایرانی قوم کو، کہ آپ کے مشکل اوقات میں بھی، آپ کے غم کے اندر بھی لیڈرشپ اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ برابر کی شریک ہے. جس طرح آپ کا جنگ کے اندر ساتھ دیا ہے اسی طرح، کیونکہ ایران پہلا ملک تھا پاکستان کو ریکگنائز کرنے میں جب 1947 میں کریشن ہوئی تھی پاکستان کی. اور آج جب ہم بات کریں آیت اللہ خمینی صاحب، تو اب کل اور پرسوں پبلک کے لیے وہ فیونرل پروسیشن ہوگا، اور وہ مسلح جو ہے بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے جہاں پہ کانگریگیشنز ہوتی ہیں، جہاں پہ وہاں پر پبلک ہوگی، اور ملینز کی اس میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، 20 سے 25 ملین ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگ. سیکیورٹی کے ارینجمنٹ جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، کھانے کے سٹالز لگے ہوئے ہیں، نوجوان والنٹیئرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اسٹرکٹ سیکیورٹی میجرز کیے گئے کیونکہ فورن ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں، ڈگنیٹریز آئے ہوئے ہیں. اور آیت اللہ خمینی صاحب کو پھر یہاں سے 6 تاریخ کو ان کا فیونرل پروسیشن تہران سے ہوتا ہوا پھر قم، جو ایک طرح سے ویٹیکن جس طرح کرسچن ورلڈ کے اندر ہے، اس طرح مسلم ورلڈ کے اندر ایک ویٹیکن کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں پہ اسلامک سیمنریز ہیں، جہاں پہ اسکالرز ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے کافی وقت بھی گزارا ہے آیت اللہ خمینی صاحب نے. اور اس کے بعد پھر ان کو ہولی سٹیز نجف اور کربلا لے کے جایا جائے گا، جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شائن جو ہے وہاں پر ایک تقریبات ہوں گی. اور اس کے بعد مشہد جو ان کی برتھ پلیس تھی، جہاں پہ انہوں نے ارلی تعلیم حاصل کی، مشہد کے اندر ان کی تدفین ہوگی. 9 تاریخ بتائی جا رہی ہے. لیکن اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، آپ ماحول میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا، بہت بڑے لوگوں کا، اور ایسا نہیں لگتا مطلب ایک جنب غفیر ہم دیکھ رہے ہیں. اور شاید ریسنٹ پاسٹ میں اس طرح کا کوئی اتنا بڑا ایونٹ دنیا میں کہیں وٹنس نہیں ہوا ہوگا جو آپ اپنی آنکھوں سے وہاں پہ ڈیفینیٹلی وٹنس کر رہے ہیں. چشتی صاحب، ایک تو پاکستانی جو ڈیلیگیشن ہے، پرائم منسٹر ہے، فیلڈ مارشل ہیں، اس کے اندر دیگر جو اعلیٰ حکام ان کے ساتھ موجود ہیں. ایک تو اس کی اہمیت ذرا بتا دیجیے گا، کتنی اس کی اہمیت ہے، اور پاکستانی ڈیلیگیشن جو اس کی کمپوزیشن ہے. اور آن دا ادر سائڈ ایران جو ہے اس پوری جنگ کے بعد ایک اس کی فاتح کے طور پہ بھی دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، آن دا ادر سائڈ ایک مظلوم کے طور پہ بھی اس کو دیکھ رہی ہے.